كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا گے کچھ پوچھ والو غور سے سن لو. یہ فرمان خدا گے نہ خطرہ والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی
جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے، محبت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے، بلکہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے عزیزو، درود شریف کا پڑھنا یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ درود شریف جو ہے یہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، مقررین ہو، واعظین ہو، جتنے یہ اللہ والے گزر گئے سب درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے، اور جتنے اللہ والے ابھی موجود ہیں یہ سب بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے وہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اب درود شریف کتنی بڑی چیز، جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسی قیمتی چیز ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا بھی اور گناہ لکھنے والا بھی، دونوں مشغول۔ بندے نے درود شریف پڑھا تھا، مثال کے طور پر بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نیکی والا فرشتہ بھی مشغول، گناہ لکھنے والا بھی مشغول، ایسا قیمتی عمل سارے اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے۔ بلکہ یوں فرمایا کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو حضور کی یاد سے دل کو بہلاتے نہیں، درود شریف پڑھتے نہیں، ہمارے نبی کی نقل اتارتے نہیں، بلکہ ہیرو کی نقل اتارتے ہیں، کرکٹروں کی نقل اتارتے ہیں، دنیا کے اسٹاروں کی نقل اتارتے ہیں، انہیں ہمارے نبی کے بال پسند نہیں آتے، انہیں ہمارے نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا، انہیں ہمارے نبی کا لباس پسند نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ جو ناکام ہونے والے ہیں اور برباد ہونے والے ہیں اور دنیا میں بے چینی کے شکار ہیں ان کی نقل اتارتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ خود بھی بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پوری زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ نہ دکان میں اچھا لگتا ہے، نہ بزنس میں اچھا لگتا ہے، نہ گھر میں اچھا لگتا ہے، نہ فیملی بات سن رہی ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ بن رہی ہے، نہ دوست احباب کے ساتھ بن رہی ہے۔ زندگی جو ہے وہ تلخیوں کا شکار ہو چکی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، غم ہی غم، ٹینشن ہی ٹینشن۔
کیا بات ہے؟ تو کہا نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا، نبی کا لباس پسند نہیں آتا، نبی کے بال پسند نہیں آتے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا جو گھر میں رہن سہن کا طریقہ تھا وہ پسند نہیں آتا۔ کہتا ہے راج اللہ کا اور رواج معاشرے کا، رواج سماج کا، اگر یہ رواج نہیں کروں گا تو سماج ناراض ہو جائے گا مجھ سے، اگر شادی میں یہ رواج نہیں کروں گا تو سماج ناراض ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ میرے عزیزوں، سماج ناراض ہوگا تو ناک نہیں کٹے گی، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے تو ناک کٹے گی۔ ارے نخطرہ والوں، کہاں ہیں ہمارے پردادا؟ کہاں ہیں ان کے ابا؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ نخطرہ میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ کچھ بوچھ میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس گئے۔ میں اور آپ آئے کہاں سے؟ کہا اللہ کے پاس سے۔ جانا کہاں پر ہے؟ کہا اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس جانے والا کیسے جاتا ہے؟ حج میں جانے والا حج کی تیاری کر کے جاتا ہے، 40 دن جماعت میں جانے والا اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، 3 دن ممبئی جانے والا 3 دن کا سامان لے کر جاتا ہے۔ تو وہ جو اتنا لمبا سفر ہے اور ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے اور لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہاں سے ریٹرن آنا بھی نہیں۔ کیا ہمارے پردادا کا کبھی کوئی میسج آیا کہ میں کس حال میں ہوں؟ کیا یاد ہے کہ کبھی اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ میرے عزیزوں، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اسی لائف میں اللہ کو منانا ہے، اسی لائف میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی مسائل کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہے، اور اپنے دل سے جو ہے وہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، اسی مسائل میں رہتے ہوئے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہتا ہو کہ میرے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ ایسا آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، اور آخرت جو ہے یہ دارالجزا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ عمل کی جگہ، اور آخرت کیا ہے؟ تو کہا بدلے کی جگہ۔ دنیا کیا ہے؟ کہ پریکشا کی جگہ، ایگزام کی جگہ۔ آخرت کیا ہے؟ تو کہا نتیجے کی جگہ اور ریزلٹ کے ملنے کی جگہ۔ اور کیسا نتیجہ اور کیسا ریزلٹ؟ یوں فرمایا کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ایک ایک سبحان اللہ کا ثواب خدا کے دربار میں ملنے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس۔ کیسے جائیں گے؟ یوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی ہے، مرنا تو ہے ہی۔ کون کہتا ہے نہیں مرنا؟ کون انکار کرتا ہے؟ مرنا تو ہے ہی، لیکن میرے عزیزو، کیا اللہ کو ناراض کر کے مریں گے؟ کیا اس کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر مریں گے؟ کیا ہمیشہ کی ناکامی کو لے کر مریں گے؟ کیا دنیا بکتے بکتے مریں گے؟ کیا ایمان کو خراب کر کے مریں گے؟ کیا ورک شاپ کو آباد کر کے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کے مریں گے؟ کیا اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑ کر، جبکہ امت بے دینی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، امت کا حال بحال ہو چکا ہے، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہے؟ ارے کیا بات ہے! ایک طرف سے مؤذن کی پکار ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے، اور یہ بندہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنے دل سے کہتا ہے کہ نیند بہتر ہے، اپنے دل سے کہتا ہے کہ سونا بہتر ہے، اپنے دل سے کہتا ہے کہ آرام کرنا بہتر ہے، اور غفلت کے ساتھ اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے۔ انشاءاللہ کون کون طے کرتا ہے؟ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے اور درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ تو یوں فرمایا کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔
ان کو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا، بے چینی، پریشانی. انہیں کھانے کا مزہ آتا ہے، انہیں آئس کریم کا مزہ آتا ہے، انہیں ڈرائی فروٹ کا مزہ آتا ہے، انہیں ٹھنڈا پینے کا مزہ آتا ہے، لیکن انہیں زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا. جس طرح کھانے پینے کا مزہ ہے، یہ فرمایا کہ زندگی گزارنے کا بھی ایک مزہ ہے، زندگی گزارنے کا بھی ایک لطف ہے. کس کو ملتا ہے؟ فرمایا جو درود شریف پڑھتے ہیں، جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ والوں کے دامن کو تھامتے ہیں، اللہ ان کا یہ جہان بھی بناتے ہیں اور اللہ ان کا وہ جہان بھی بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چچا تھے بڑی عمر کے، ایک چچا تھے عمر بڑی تھی، اللہ کا ذکر بھی بہت کرتے اور گالی بھی بہت بولتے. اللہ کا ذکر بہت کرتے اور کبھی موقع ملا تو گالی بھی بول دیتے. ان کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں بھی نیگیٹو سوال پوچھتا ہے کہ چچا آپ تو دنیا میں گالی بہت بولتے تھے، آپ کے ساتھ کیا گزری؟ آپ تو دنیا میں گالی بہت بولتے تھے، آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو چچا نے فرمایا کہ اللہ نے میری گالی اور میرے ذکر کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ تو ایسا کریم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے. کہاں ہے توبہ کرنے والے؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. وہ معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی آنسو بہائے اس کو بڑا پیار آ جاتا ہے. ارے ماں کا بچہ ماں کے سامنے تڑپے، ماں خوش ہو جاتی، ماں بے چین ہو جاتی کہ آج میرا بچہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، آج میرا بچہ میرے سامنے روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. وہ اللہ جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب کوئی اس اللہ کے در پر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک سوری، میں نے زندگی میں بہت غفلت کی، آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا رہا، آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، آپ نے مجھے آنکھیں صحیح سالم دی، ہاتھ صحیح سالم دیے، پیر صحیح سالم دیے، بولنا سکھایا، سننے کی توفیق عطا فرمائی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے میرے دماغ کو صحیح سالم بنایا. اللہ اگر یہ دماغ کو فیل کر دیتے، دماغ کی ایک رگ فیل کر دیتے تو میں اور آپ پاگل ہو جاتے اور دنیا مجھے اور آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی. اللہ اگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم بھی نابینا ہوتے. اللہ اگر سننے کی طاقت نہ دیتے تو ہم بھی بہرے ہوتے. اللہ اگر بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم بھی گونگے ہوتے. اللہ اگر صحت نہ دیتے تو ہم بھی بیمار ہوتے. اللہ اگر ہمیں پیسہ نہ دیتے تو ہم بھی فقیر ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزتوں بھری زندگی نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان نہ دیتے تو نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم. یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ نے وہ ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. میرے عزیزو، اس ایمان کے پیچھے محنت کرنا. یوں فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب انسان ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں دینی مجلس ہوتی ہے، جب انسان ایمان کے بارے میں بولتا ہے، جب انسان اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر انسان کا جو ہے ایمان بڑھتا ہے. اور بڑھتا ہوا ایمان اس کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے. اور جب بندہ اعمال پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ ملتا ہے. اور یوں فرمایا کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک پوری دنیا میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر
آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. ایک انسان کو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا, فرمایا کچھ نہ ملا. اور ایک انسان کو چاہے کچھ نہ ملا ہو لیکن اللہ مل گیا, اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی, ایمان اس کا مضبوط ہو گیا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا. صبح کی اذان سنی اور ایک دم چیل کی طرح چوکنا ہو کے اٹھ گیا کہ یہ مجھے میرا اللہ بلا رہا ہے, یہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے, یہ میرا خالق مجھے بلا رہا ہے, یہ میرا پالنہار جو ہے نا وہ اللہ مجھے بلا رہا ہے. اور آ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا. میرا عزیز و اللہ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں, اطمینان عطا فرماتے ہیں, اور جو ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, وہ بندہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے, چاہے نوکری کرتا ہو, چاہے کھیتی کرتا ہو, چاہے 5,000 کماتا ہو, 5 لاکھ کماتا ہو, 50 لاکھ کماتا ہو, 5 کروڑ کماتا ہو, بنگلے میں رہتا ہو, شو روم ہو یا جھونپڑے میں رہتا ہو یا درمیانی زندگی ہو, وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے. 2 کام بنانے جاتا ہے اللہ اس کے 4 کام بگاڑ دیتے, 4 کام بنانے جاتا ہے اس کے 8 کام بگاڑ دیتے. بیوی خوش ہوتی ہے, ماں ناراض ہو جاتی, ماں خوش ہوتی ہے, باپ ناراض ہو جاتا, باپ خوش ہوتا ہے, دوست لوگ ناراض ہو جاتے, دوستوں کو خوش کرنے جاتا ہے, ابا ناراض ہو جاتے, بچے نافرمان ہو رہے, بیوی سامنے بول رہی, مقابلہ کر رہی, ادب نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی, سوچتا ہے کہ کچھ کمی باقی نہیں رکھی, اتنا اکرام کرتا, اتنی چیزیں لا کے دیتا, لیکن پھر بھی یہ بیوی میری بات نہیں مانتی, میرے بچے میری بات نہیں مانتے. ارے میرے عزیز, جو اللہ کی نہیں سنتا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے, اور جو اللہ کی سنتا ہے اذان کی آواز سن کے مسجد میں آتا ہے اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور عاشق رسول بنیں گے, اسلامی لباس پہنیں گے, اپنے بچوں کو بھی اسلامی لباس پہنائیں گے, عورتوں کو جو ہے نا وہ پردہ کروائیں گے, اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا نوازیں گے. دیکھو ہماری یہ جماعت ہے نوساری سے آئی ہوئی ہے آپ کی بستی میں, اور کیوں آئی ہے تو کہا محنت کرنے کے لیے. کیا محنت کرنے کے لیے تو کہا یہ نخطرانہ میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی عورت بغیر برقعے کے نہ رہے, اور یہاں سے حفاظ پیدا ہو, علماء پیدا ہو, مشائخ پیدا ہو, اور ہم سب کی آخرت بنے. جب آخرت بنے گی تو اللہ دنیا قدموں میں ڈالے گا, سکون والی دے گا, عافیت والی دے گا. اس کے لیے یہ جماعت یہاں آئی ہوئی ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو اور بستی میں اللہ کا دین زندہ ہو, پورے کچھ بھوج میں اللہ کا دین زندہ ہو, پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو. اس کے لیے ہم محنت کے لیے آئے. تو کون کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ساتھ دیں گے. اور ساتھ کیا ہے؟ ملاقاتیں کرائیں, ایک ایک کے پاس لے جائیں, نخطرانہ میں کوئی گھر باقی نہ رہے جہاں آپ ہمیں نہ لے جائیں. کریں گے کوشش. اور آپ کا اتوار کے دن 10 بجے سے تنفیذی مشورہ ہے قادیہ میں, اتوار کے دن 10 بجے قادیہ میں تنفیذی مشورہ ہے. جب انسان مشورے میں جاتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ پورے کچھ بھوج میں کیا کام ہو رہا ہے, کیا نوعیت ہے, ابھی کتنے نمازی ہے, کتنے لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, کتنے لوگ ہمارے نبی کی نقل اتار رہے ہیں, کتنوں کی زندگی میں دین آ رہا ہے. انسان کو سب معلوم پڑتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک درد آتا ہے جب امت کے حالات سنتا ہے کہ فجر کی نماز میں 60% نمازی, 8% نمازی, 10% نمازی, 90% لوگ مسجد میں نہ آئے. جس بستی کے 90% مرد مسجد میں نہ آئے اس بستی کی مسکرات کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس بستی میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنے گی؟ کیا آخرت میں بہاریں مل جائے گی؟ میرا عزیزو اللہ بڑے کریم ہے, اگر ہم توبہ کر لیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے. کر لے توبہ, ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج رات میں مرکز کا دن ہے, مغرب کے بعد, عصر کے بعد گشت کریں گے, مغرب کے بعد مرکز کا دن ہے, اس میں بھی